بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر، جس کے پاس ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہی مٹھائیاں بانٹ دی گئیں۔ ہاں جی، آپ صحیح سن رہے ہیں کہ آئینی ترمیم سینٹ سے بھی پاس نہیں ہوئی تھی اور قومی اسمبلی سے بھی پاس نہیں ہوئی تھی، لیکن فیصل ووڈا اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے مٹھائی تقسیم کی اور مبارکباد پیش کی سیاستدانوں کو کہ جی آپ کو مبارک ہو، یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ تو کچھ ارکان نے کہا کہ ابھی تو اس پہ بحث ہونی ہے، انہوں نے کہا چھڈو جی، بحث کیڑی ہونی ہے جناب، یہ تو چلتا رہتا ہے، آپ سمجھیں کہ یہ پاس ہو گئی ہے۔ اس کو سینٹ سے بھی پاس کرا لیا گیا ہے اور اس کو قومی اسمبلی سے بھی پاس کرا لیا گیا ہے۔ یہ پہلے ہی دعویٰ کر دیا فیصل ووڈا نے۔ ناظرین، ایک بڑی پیاری بات کی فیصل ووڈا نے، انہوں نے کہا کہ نوکر کی تے نخرا کی کرنیاں نوکریاں تے من مانیاں کرنیاں، من مانی نہیں کر سکتا نوکر، جیسے مالک کہیں گے آپ کو ویسے کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے سسٹم کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سسٹم کس کے ہاتھوں سے ہائی جیک ہے؟ کون چلا رہا ہے سسٹم؟ سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے۔ اب حالات اس طرح کے تھے کہ حکومت وقت کو راتوں رات آئین میں جو 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی اس میں تبدیلی کرنی پڑی۔ اسپیکر یاد صدق کہتا ہے مجھے استثنا نہیں چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے مجھے استثنا نہیں چاہیے۔ کیا خوف تھا؟ خوف اس شخص سے ہے جو اڈیالہ میں پچھلے 2.5 سال سے پابند سلاسل ہے۔ پورے پاکستان کی مشینری صرف اور صرف ایک شخص سے خوف زدہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم پورے آب و تاب سے پاس کروا لی جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ جنہوں نے جو چاہا، جیسی ترمیم لکھ کر لائی گئی اس کو پاس کروا لیا گیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے 2 ووٹ کم پڑ گئے تھے جی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن نے کھل کھلا کے اس بل کی مخالفت کی، اس کے باوجود اپوزیشن کے ہی 2 لوگ، ایک کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، دوسرے کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے۔ ایک ابڑو صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، ایک حمداللہ صاحب ہیں جو جے یو آئی فے سے ہیں۔ یہ دونوں اپوزیشن کے ارکان ہیں۔ یہ غائب تھے، یہ چھپے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ان کو بیک ڈور سے انٹر کیا جا رہا ہے شام کے وقت۔ سارا دن یہ کسی کو نہیں ملے، ان کو ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہے، آخر کار ڈھونڈنے والوں نے لوکیٹ کر کے ڈھونڈ کے سینٹ تک پہنچا دیا کہ آئیں جناب سینیٹر صاحب، بیک ڈور سے انٹر کرایا۔ اب آدھا ہاؤس خالی ہے اور یہ بیٹھے ہوئے وہاں۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ طاقتور لوگ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ فیصل ووڈا میں نہیں کہہ رہا کہ نوکر کی تے نخرا کی، وہ شیشہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ فارم 47 والے ہیں، آپ کو جو لوگ لے کر آئے ہیں آپ نے ان کی نوکری کرنی ہے، آپ نے ان کی نوکری نہیں کرنی تو آپ گھر جائیں گے۔ اب ایک چیز میں بتا دوں یہاں پہ ناظرین، جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی آئینی ترمیمیں پاس کروائی جا رہی ہیں، اگلی حکومتوں کے لیے بڑے مشکلات ہوں گی، بڑی مشکلات ہوں گی، بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ ابھی تو یہ خوش ہو رہے ہیں نا، کیونکہ اقتدار کا نشہ جو ہے نا یہ بڑا برا ہوتا ہے، یہ بڑی ظالم چیز ہے، اس میں سمجھ نہیں آتی۔ جب اقتدار ختم ہوگا تو پھر یہ سارے لوگ اس پکڑ میں آئیں گے، ان کا بھی کڑا احتساب ہوگا۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے
کہ یہ جتنی ٹیم خوف زدہ ہے عمران خان سے، ان کو پتہ ہے کہ جس دن عمران خان باہر آیا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 99% لوگ ملک سے بھاگ جائیں گے یا جیلوں میں ہوں گے۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آج پھر بتا رہے ہیں۔ اپنے اپنے پاؤں جلنے سے بچائے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ کیا اتنا خوف ہے عمران خان کا؟ غلامی قبول نہیں اس نے کی، قید قبول کر لی ہے۔ 200 مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، سارے مقدمے جھوٹے ثابت کر دیے ہیں، ایک آدھے پہ آپ نے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی عمران خان کی کلیئرنس ہوگی اور وہ جیل سے باہر آئے گا تو میرا دعویٰ ہے کہ اگلے 5-10 سال پھر اسی کی حکومت ہوگی۔ اور ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں، میری اس پروگرام کو سنبھال کر رکھ لیجئے گا، جب عمران خان آئے گا تب ہی اس ملک میں تبدیلی آئے گی، اور صدارتی نظام بہت ضروری ہے۔ اس وقت صدارتی نظام کو نافذ العمل کیا جائے گا اور عمران خان اس ملک کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرا اندازہ ہے جو 100% سچ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی، میں نے کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم دمادم مست کلندر یہ پاس ہونی ہے۔ فیصل واڈا کیونکہ وہ ان کا خاص آدمی ہے، اس کی باتیں ہمیں 24 گھنٹے پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ کل یہ ہونے والا ہے، اور اس کی ہر بات آج تک میں نے نوٹ کیا پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اگر اس نے مٹھائیاں بانٹی ہیں تو اس کو 100% یقین ہے کہ ہم یہ آئینی ترمیم پاس کروا لیں گے، اور اس نے کروا لی اور وہ ہو گئی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے پہلے ہی کیسے بتا دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ اس آئینی ترمیم سے کن لوگوں کو سیو کیا جا رہا ہے، کن کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ صدر پاکستان کو تحفظ مل گیا اس میں، وہ تاحیات وہ اس ترمیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ان کو استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے، بھلے وہ کوئی بندہ ہی مار دیں۔ یہ اگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ان کو اتنے اختیارات مل گئے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب، ان کو بھی استثناء حاصل ہو گیا، بحریہ کے جو سربراہ ہوں گے ان کو بھی، اور فضائیہ کے جو سربراہ ہوں گے ان کو بھی، اور سب سے بڑی بات، پاکستان میں جو قومی ہیرو ہوگا اس کو استثناء حاصل ہوگا، اس کے خلاف آپ کا قانون جام ہو جائے گا، کوئی کارروائی نہیں آپ کر سکیں گے۔ ایک بات اور بتائی جا رہی ہے کہ جی آپ 28ویں ترمیم کی تیاری کریں، اگلی 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، اس میں آپ نے اور بہت ساری باتوں پہ دستخط کرنے ہیں کہ جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ جس طرح آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی، سخت مخالفت کے باوجود وہ پاس ہوئی، اب یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، سخت مخالفت کے باوجود یہ پاس ہوئی، اور اس نے ہونا تھا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، کوئی روک نہیں سکا اس کو۔ ناظرین، اس میں JUI کے حمداللہ صاحب اور PTI کے ابڑو صاحب یہ کہاں پہ غائب تھے؟ ان کو کس نے غائب کیا ہوا تھا؟ سیف اللہ ابڑو صاحب، ان کا نام میں پورا پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ بہرحال جی، 27ویں آئینی ترمیم جو ہے، آنے والے دنوں میں اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کن لوگوں نے بینیفٹ حاصل کیا، اور یہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوگی، کون کون اس سے مستفید ہوگا، اس بات کا آنے والے دنوں میں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اس کی بھی مکمل تیاری ہو چکی ہے، اس کا مسودہ تیار ہے۔ تو اس ملک میں ناظرین آج تک 72-73 سالوں میں جو اس ملک کے مالکوں نے چاہا ہے وہی ہوا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے،
آگے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ فارم 47 والے تو بیچارے مورے ہیں اور یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نیا ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ کل حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔